العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له خلق السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى. اللهم صل وحبيبه المجتبى وعلى ابن أمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله طهيرا ووزيرا وآله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صلوات. دعاؤں کے خداوند متعالی آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں بیان وچ قبول فرمائے. میرے واجب القادر کا یہ صف عذاب چھائنا خواب اخراجات گریہ بکا ماتم زداری. میرے کریم و رحیم اللہ اپنی بارگاہ میں بیان وچ قبول فرما. ان گھرانے کو اس بستی والوں کو بامیان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جس قسم کی مشکلات ہیں دور فرما. ان کی ذریت میں آل محمد کی ولایت محبت عزاداری کو مزید قائم فرما. اس بستی کی تمام مومنین اتفاق و اتحاد کی محبت کو مزید قائم فرما. میرے کریم و رحیم اللہ اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مطابق ہم کو نگاروں سے راضی فرما. میرے کریم اللہ کافی سارے مومنین ذکر دعائیں لگائیں جو مومنین علی ہیں بحق علی ابن الحسین. میرے کریم و رحیم اللہ شفائے کل صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. ایک مومن ہے بیچارہ کافی عرصے سے مریض ہے. صحابہ کا عباس بندہ علی کے والد علی ہیں اور بھی کافی سارے مومنین ذمہ دعائیں لگائیں. میرے اللہ تمام کو شفائے کل صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک مسئلہ شریعت کرتا ہوں مجلس شروع کرنے سے پہلے. ہمارے ہاں کیونکہ اہل سنت بھائیوں کی کثیر تعداد ہے پاکستان میں تو کافی سارے مسائل جو ہیں ہم نے وہاں سے لے لیے ہیں اور ہم نے یہ سوچا ہے تصور کیا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی ہمارے مذہب تشیع میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے اہل سنت کے ہاں اگر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مستور کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو 4 مہینے جو عدت میں ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی کیونکہ مذہب میں حرام ہے. لیکن ہمارے مذہب تشیع میں ایسا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی مستور کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت کے دوران گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بینک میں جانا ہے, کوئی اداری کام ہے, کسی سے گفتگو کرنی ہے جاب کے اندر رہ کر, یا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.
یہ وہاں میں اہل سنت کے یہاں ہے ان کے مذہب میں ہے، تو پھر ہم نے کیونکہ وہ ہمارے اکثر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراموں میں پھر کا مذہب بتایا جاتا ہے، تو ادھر سے تو ہم نے جو ہے اس چیز کو لیا ہوا ہے درحال کہ ہمارے مذہب میں عورت آزاد ہے، کہیں جانا جا سکتی ہے تو جائے، کسی سے کو کام کرنا ہے، گاڑی ہے، بینک میں جانا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ آرائش میں جو ہے وہ مکروہ ہے، حالانکہ ان دنوں میں آرائش کوئی بھی نہیں کرتا، اپنے کو بند سنوارنا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ عرض کروں، ایک بہت زیادہ مہم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے اس سے زیادہ مہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے ابھی تک ہم نے یا ہمارے پاکستان میں ایک بات ہے، وہ یہ مطلب حق ہے، ٹھیک ہے کہ مستور کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپائے اور ایسی چادر نہ پہنے کہ جس سے بال نظر آتے ہوں، مکنا کرے یا چادر ہو جس سے اس کے بال نظر نہ آئیں۔ تو شریعت آل محمد میں اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بالوں کو غیر محرم سے چھپائے۔ آپ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں جائیں یا دوسرے ممالک میں جائیں، چہرہ یا ہاتھوں کا وہ پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ بالعالمین اچھی بات ہے کہ مستورات جو ہے وہ چہرے کا بھی پردہ کرتی ہیں، لیکن جو اگلا پوائنٹ ہے وہ مہم ہے، وہ یہ جس طرح کے مستور کے اوپر اپنے بالوں کو چھپانا غیر محرم سے واجب ہے، اسی طرح مستور کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی غیر محرم سے چھپائے۔ یہ سخت ہے، یعنی کہ یہ واقعی جو ہے ماؤں بہنوں کے لیے سخت ہے۔ اگر وہ ابھی گرمیوں کا موسم یہ ہے تو ان کے لیے سخت ہے کہ وہ بغیر ساکس کے جرابوں کے نہیں نکل سکتی، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ اگر جائیں گی تو وہ گناہ ہے کیونکہ غیر محرم ان کے پاؤں کو دیکھے۔ اب نماز میں جو ہے پھر یہ ہے کہ اس میں آغاز ثانی کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں کو نہیں چھپاتی اور نماز پڑھ لیا غیر محرم خاص کر دیکھ رہا ہے یا ویسے نہ بھی ہو تو وہاں پہ احتیاط لگاتے ہیں اس قسم۔ لیکن اکثر یہ ہے کہ اگر آپ وہ باہر نکلیں جس طرح جلوسوں میں، مجلس اعضاء میں، تو وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر پاؤں کو چھپانا واجب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزشتہ سال بھی ہم نے 2 روزہ جو گفتگو تھی تو ہم نے آپ کے سامنے امام زمانہ قدر اللہ تعالیٰ فرج تشریف کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، تو اسی کڑی کو بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج و کل بھی جو ہے وہ امام زمانہ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ تو ایک ہم نے آپ کے سامنے جو آیت مجیدہ پڑھی کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو اور میں اللہ لا شریک ہو کر تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پورے قرآن کا مطالعہ فرمائیں کہ پروردگار لا شریک ہو کر 2 چیزوں میں مخلوق کے ساتھ شریک ہے، 2 چیزوں میں لا شریک ہو کر مخلوق کے ساتھ شریک ہے۔ ایک صلوات والا مسئلہ کہ حکم فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ بھی محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں اور تم بھی صلوات، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ انتظار ہے۔ غور فرمائیں، ہمارے آپ کو سارے بزرگان ہیں، میں آپ کے پاؤں کی خاک ہوں، ہمارے حقیقت یہ ہونا چاہیے ہمارے جیسے کہ ذاکر نظام ان کا بھی اپنا سسٹم ہوتا ہے، انہیں قصائد پڑھنے ہوتے ہیں۔ ہمارے خاص طور پر ملبس افراد جو پڑھے لکھے احباب ہیں، لاکھوں موضوع ہیں، گفتگو اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمارے پاس لاکھوں لاکھ محدود موضوع ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے آپ جائیں سوشل میڈیا پہ آ کر زمانہ چھپی ڈکی بات نہیں ہے۔ ابھی محرم تازہ گزرا ہے، آپ پوری سرچ کریں کہ ہمارے جیسے افراد میں سے جو افراد ملبس ہیں کہیں پر امام زمانہ علیہ السلام کو گفتگو کی گئی ہو، بہت کم ہے، نہ ہونے جیسا ہے۔ حتیٰ کہ جہاں کہیں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے امام زمانہ علیہ السلام کا تو مولا کا دن ہے، وہاں بھی گفتگو نہیں کی جاتی۔ بس اصلاً یہ ایک درد ہے جس کی وجہ سے تشیع قوم آج جو ہے غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے کہ ان کو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا پتہ نہیں، معرفت نہیں، محبت نہیں کہ ہم نے غیبت کبریٰ میں کیا کیا کرنا ہے۔ اگر یہ گفتگو ہوتی تو یہ سارے مسائل جو ہیں آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی چابی ہے، وہ یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ۔ جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے انتظار کے مسئلے میں پروردگار نے کتنا سے عجیب ہے کہ وہ لا شریک ہو کر انتظار کر رہا ہے کب آئے گا وہ وقت کہ جب میری آخری حجت دنیا میں آئے گی۔
اور آنے کے بعد حکومت الہیہ کو انجام دے گی، کیونکہ کسی نبی نے آج تک حکومت الہیہ نہیں کی۔ ہر نبی کی خواہش تھی کہ میں حکومت الہیہ کروں، لیکن کسی نبی نے حکومت الہیہ نہیں کی۔ حکومت الہیہ فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام کو کریں گے۔ ایک راستہ جو دروازہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، جس کو میں آج گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس بہت عظیم موضوع ہے، اس کے اوپر مختلف زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ موضوع ہے تسلیم۔ اپنے آپ کو آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم کر دیں، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، یعنی گویا ہمارا قلب، ہمارا وجود، ہماری منشا، ہمارا ارادہ وہ ہو جو امام چاہتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس زاویے سے بھی گفتگو کی جا سکے، تو بس ہماری گفتگو لفظ آپ نے یاد رکھا ہے تسلیم، اس لیے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اصول کافی میں ایک مستقل باب قائم کیا شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے، جہاں پہ باب تسلیم کے لحاظ سے معصوم نے فرمایا انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفوا، تم میں سے کوئی شخص بھی صالح بندہ نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اسے معرفت حاصل نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا تعرفون حتی تصدقوا، تم میں سے کوئی شخص معرفت کا زینہ طے نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ تصدیق نہ کرے۔ پھر فرمایا ولا تصدقون حتی تسلموا، تم میں سے کوئی تصدیق نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ہماری بارگاہ میں تسلیم نہ ہو جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں سے گفتگو فرمایا انکم لا تکونون صالحین، تم صالح نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تمہیں معرفت نہ ہو۔ معرفت تب ہوگی جب تم مقام پہ تصدیق کرو گے، تصدیق تب کرو گے جب تم تسلیم ہوگے۔ بس تسلیم ہوگے پھر تصدیق ہوگی، تصدیق ہوگی پھر عرفان آئے گا، عرفان ہوگا پھر تم صالح بندے بن جاؤ گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ تسلیم کیا چیز ہے؟ آئے پھر چلیں سورہ کافی میں روایات۔ اصلا یہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں مثلا ممبر سے روایات آل محمد کی تلاوت ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ ان کا کلام نور ہے۔ رسول اللہ کلامکم نور، آپ کا وجود بھی نور ہے، آپ کا کلام بھی نور ہے۔ جب نور کی تلاوت کی جائے تو خود مومن کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر رسول کافی میں روایت معصوم فرماتے ہیں یا ابا خالد ولا یحبنا عبد ویتولنا، کوئی عبد بھی ہماری محبت، ہماری ولایت، ہماری مودت، ہماری محبت کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ عجیب روایت ہے، توجہ فرمائیں، فرمایا ولا یحبنا عبد، کوئی بندہ بھی، پھر اب سے تفسیر کرنا ویتولنا، ہماری ولایت، ہماری محبت کا کلمہ اس کے قلب میں آ ہی نہیں سکتا۔ راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ کب معرفت آئے گی؟ کہا فرمایا حتی یطہر اللہ قلبہ، اس وقت وہ ہماری ولایت محبت کا کلمہ پڑھے گا جب خود اللہ اس کے قلب کی طہارت کرے گا۔ اب تو جو فرما رہے جب خود پروردگار اس کے قلب کی طہارت کرے گا۔ عجیب ہے، کوئی دیکھیں نا، ہم نے اس مودت آل محمد کو، محبت آل محمد کو نہیں سمجھا۔ مت کی سمجھے کہ یہ محبت آل محمد ایسے ملی نہیں۔ روایت کے جملے رسول کافی میں حتی یطہر اللہ قلبہ، جب تک خود اللہ اس مومن کی قلب کی طہارت نہیں کریں گے محبت نہیں آ سکتی، محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر روایت کو آگے معصوم نے پڑھایا، فرمایا بلا یطہر اللہ قلبہ، اللہ کسی مومن کی قلب کی طہارت نہیں کرتا حتی یسلموا، جب تک وہ ہماری بارگاہ میں جھک نہ جائے۔ کیسا عظیم موضوع ہے۔ تو بس آپ کو ایک انوکھی گفتگو ہم کرتے ہیں، تو فرماؤں سادہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں ہر کسی سے، اس سے کہانیاں واقعات، تو ہماری گفتگو جو کرتے فرمایا کریں۔ بس توجہ فرما رہے ہیں لفظ تسلیم، تے سین لام یہ نہیں، تسلیم آپ نے یاد رکھنا ہے، جھک جانا، اپنا آپ انشاء۔ اب آپ نے دو روایات، باتیں بہت سی روایات بہت ہے، بس میں انہیں پہ اعتماد کر کے گفتگو کو اگلے مرحلے میں لے کے جاتا ہوں تاکہ بات آسان ہو اور آپ تک میں نتیجہ دے کے گفتگو کو سمیٹ سکوں۔
بس یہ روایات میں آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ دوسری روایت عظیم ہے، فرمایا جب تم آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہوگے پھر اللہ تمہارے قلب کی طہارت کرے گا، جب طہارت ہو جائے گی پھر مودت آل محمد کا درخت تمہارے وجود میں کاشت کیا جائے گا۔ تو بس یہ تسلیم ہے، ہم نے اسی تسلیم کو سمجھنا ہے۔ یہ تسلیم جتنا زیادہ ہوگا اتنا انسان کا مقام پروردگار کی نگاہ میں بڑھتا جائے گا۔ یہ سلیمان محمدی ایسے نہیں بن گیا، سلیمان محمدی تسلیم ہو گیا تھا، یعنی کیا توجہ فرماؤ، اصلاً وجود سلیمان محمدی پورا امیر المومنین کی محبت میں خم ہو گیا تھا۔ آپ کہنا آسان ہے، توجہ فرمائیں، مالک اشتر جب غریب شام کو وہ ٹھکانے کو چاہ رہا تھا، نیام سے تلوار نکلی تھی، قاصد نے آ کر یہ کہا کہ علی یہ فرما رہے جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس آ جا۔ اگر ہم جیسے کوئی بندہ ہوتا تو کہتا ایک منٹ جو میں اس کا کام تمام کر لوں پھر چلا جاؤں گا، وہ سلیمان محمدی تھا، اس نے فوراً تلوار کو نیام میں ڈالا۔ یہ مالک اشتر کا یہ مقام اس وجہ سے ملے کہ تسلیم ہو گیا تھا، اور سلیمان محمدی وہ بھی اسی مقام پر تھے، تسلیم تھے آل محمد کی۔ کسی نے میرے مولا امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھے گا معصوم کو، کہ بارگاہ میں کہا کہ آپ معصوم نے فرمایا لا تقل سلیمان فارسی بل قل سلیمان محمدی، معصوم نے فرمایا مت کہا کرو سلیمان فارسی بلکہ کہا کرو سلیمان محمدی۔ راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ کان یہودین، وہ تو یہودی تھا، پھر اس کے بعد وہ موحد ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی محبت کا کلمہ پڑھا، معصوم کے چہرے پر جلال آیا، معصوم نے کافی میرے بیعت ہے، معصوم فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ تو یہودی مذہب میں بھی رہ کے اللہ کو سجدہ کرتا تھا، ہم چودہ کی محبت کا کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ سلمان محمدی تھا کہ اپنی، اور عجیب ہے روایت کے جملے معصوم فرماتے ہیں سلیمان محمدی، بات کو سننا، درس تسلیم کو یاد رکھنا، سلیمان محمدی وہ کام کر ڈالتا تھا جو علی کی منشا ہوتی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ امیر المومنین زبان سے حکم فرماتے تھے، نا، جو امیر المومنین اسلام کے دل کی تمنا تھی وہ سلیمان محمدی انجام دے دیتے تھے۔ یہ معرفت تھی، پھر سلیمان محمدی بنا۔ تو یہ آج ہے تسلیم ہو جاؤ، اور یہ سلیمان محمدی کی کیا معرفت تھی امیر المومنین کی کہ 10 درجے ایمان پہ فائز ہو گئے۔ ایک دن امیر المومنین اپنی حکومت میں، بلکہ حکومت سے پہلے روایات میں ہے کہ اپنی زندگی میں، کیونکہ جب امیر المومنین کی حکومت سے پہلے ہے کہ سلیمان محمدی دنیا سے چلے گئے تھے، امیر المومنین ایک دن سلیمان محمدی کو جنت کی سیر کے لیے لے گئے، وہاں پہ سیر کرائی اور پھر پوچھا کہ سلیمان محمدی کیا ارادہ ہے، دنیا میں میرے ساتھ پلٹنے کا ارادہ ہے یا ادھر جنت میں ٹھہر جاؤ گے؟ خبر پڑا لگا لو ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، یہاں نہیں جاؤ، ادھر کیا کر رہے ہیں، ادھر گرمی، مصیبتیں، مشکلات، مہنگائی، غربت، کیا زندگی ہے ادھر، یہ جنت کو چھوڑ کے کوئی آتا ہے؟ جنت کو تو چھوڑ کے کوئی نہیں آتا۔ لیکن وہ معرفت سلیمان محمدی تھی نا کہ یہ چیز تھی کہ جو 10 درجے پر لے گئی سلیمان کو۔ سلیمان نے کیا جملہ خوب ارشاد فرمایا، تیری معرفت میں قربان جو علی کے قدم چھو کے کہتا ہے یا علی میری جنت تو ادھر ہے جدھر آپ کے قدم ہیں۔ سبحان اللہ، مہربان یا امیر المومنین میری جنت اس کی جگہ جدھر آپ کے قدم ہے۔ ہم نے ابھی تک کی امامت کو نہیں سمجھا نا، ہمیں بھی اس کہانیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں ٹھہرے، پہلے اس کو سمجھیں گے پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، جب بھی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، دنیا سے اس کی کسی میں خواہش نہیں ہوتی، تمنا نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں پلٹ کے جاؤں، بڑا شکر ہے دنیا سے جان چھوٹی، اصلی ٹھکانہ مل گیا۔ کوئی بندہ خواہش نہیں کرتا کہ جب چلا جائے پہلا لوٹ کے، روایات کے اندر ہے 2 بندوں کی تمنا ہوتی ہے، 2 بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں پلٹ کر چلے جائیں۔ پہلا کون؟ وہ جو جس نے اللہ کی راہ میں خون دیا ہے، شہید، اس کو جنت کی لذت بڑی تھوڑی نظر آتی ہے،
آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اس کو جنت کی لذت پڑی. وہ کہتا ہے کہ وہ وقت کہ جب میں نے اللہ کی راہ میں خون دیا تھا نا وہ اس جنت سے اوپر ہے. وہ کہتا ہے کاش میں دنیا میں پلٹ جاؤں پھر اللہ کی راہ میں خون دے دوں. ایک شخص یہ. دوسرا کون سا شخص ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا میں پلٹ جاؤں؟ وہ کب ہے؟ وہ جب میرا مولا ظہور فرمائے گا نا امام زمانہ اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ ڈیگ لگا کے فرمائیں گے یا ایھا الناس دنیا والوں میں آ گئے. اور روایت کے جملے تلک الحوض الفقرا داخل القبور یہ خوشی قبروں میں داخل ہو جائے گی. مردے قبروں میں سواس کو محسوس کریں گے. یتزاورون و یتباشرون اٹھیں گے قبروں سے ایک دوسری کی زیارت ہو جائیں گے اور مبارک دے کر کہیں گے اٹھو اصلی جنت تو اب آئی ہے. اٹھو اصلی جنت تو اب آئی ہے. جدھر امام علیہ السلام کا وجود وہ اصلی جنت ہے. اس کو ہم سمجھیں گے پھر ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام ملے گی کہ امام کون ہیں. ہمیں کیوں تڑپنا چاہیے امام کے سامنے. امام زمانہ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ کون ہے امام؟ تو بس لفظ تسلیم ہے. اور روایت کے جملے فرمایا شک مت کرو ہماری بارگاہ میں جھک جاؤ. اگر شک کرو گے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر جھک جاؤ گے تو پھر تمہارا دیکھو محترم سامعین یہ تسلیم ہے. اور خدا نے یہ بھی قرآن میں کہا کہ ہم معاشرے میں دیکھیں گے تم نے 2 لاکھ نمازیں پڑھی ہیں 2 کروڑ. قرآن کی آیت کیا ہے؟ من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ. معاشر میں ہم اعمال کو تولیں گے. وہاں یہ نہیں دیکھے جانے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 2 کروڑ. یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا من ثقلت ومن خفت. جس کا نام اعمال وزنی وہ کامیاب، جس کا نام اعمال خفیف وہ گھاٹے میں. اب یہ نام اعمال کو وزنی کیسے کریں؟ اس میں کیا چیز انٹر کریں کہ ہماری نماز کے اندر وزن پیدا ہو جائے. غور فرماؤ. ہماری عبادات کے اندر وزن پیدا ہو جائے، ہماری عزاداری کے اندر وزن پیدا ہو جائے، ہماری گریہ بکا ماتم عزاداری عبادات روزے حج جہاد عبادت میں وزن لانا ہے. کثرت معیار نہیں ہے، وزن معیار ہے. یہ وجہ ہے سبیر سلیمان محمدی کی 2 رکعت نماز ہم جیسے گناہگاروں کی ساری زندگی کی عبادات میں بھاری ہے. کیوں؟ معرفت امام تھی. بس یہ ایک قاعدہ ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو امام کی معرفت حاصل کرو. جتنی معرفت امام زیادہ اتنی عبادت کے اندر وزن پیدا ہوگا. آپ سمجھ آگے جی؟ تو بس ہم نے عبادات کے اندر وزن پیدا کرنا ہے. وزن تب ہوگا جب معرفت ہوگی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ عبادات کے اندر وزن پیدا کرنے کا تسبیحات 40. یہ تسبیحات 40 وہ عمل ہے کہ جس کے اندر سے جس کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. تیسری چیز صلوات و محمد و آل محمد. اللہم صل علی. یہ طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے عبادات کے اندر وزن پیدا کر سکیں. تو بس ہماری گفتگو ہے تسلیم پہ. بس یہ آپ کو میں نے مقدمات میں گفتگو کی ہے تاکہ آپ کے اذہان میں کچھ بات بیٹھے تاکہ ہم گفتگو اگلے مرحلے تک لے جائیں. اب جو تسلیم نہ ہوا وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ تو ہر سانس پہ گھاٹے پہ ہے. ابھی آج کل اس معاشرے کی جو مشکل ہے وہ یہ ہے دل نہیں مانتا. یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا میرا دل نہیں مانتا. یہ غلط ہے. امیر المومنین کا محب چہارتا معصومین علیہ السلام کا محب ہوتے ہی وہی ہے. وہ یہ کہ میرا دل چاہتے وہی ہے جو 14 چاہے. جو وہ تسلیم ہے، اس کی اپنی کوئی منشا نہیں ہے. اس کا ارادہ وہ جو 14 چاہے، اس کے ارادہ وہ جو امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں. آج میرا امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو امام چاہتے ہیں اسے کر دو. پھر ہو تو تسلیم. امیر المومنین علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں. توجہ فرماؤ بھائی. ان میں سے 2 امام ہیں.
ان کو نکال دیں، ان کے ایک اپنا مقام پیچھے بیٹوں میں سے. کیا وجہ ہے کہ جو مقام حضرت عباس علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. کتنا مقام ہے. کبھی کاش واقعوں میں آپ کو لفظ عباس پہ میں نے سناؤں کہ چھٹے امام جب کربلا آئے تو 6 سلام پڑے امام پہ، حضرت عباس پہ. انشاءاللہ جب زندگی بتاؤں گا کہ کون تھا حضرت عباس. حضرت عباس علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی امام حسین کو مشورہ نہیں دیا. اور فرما گیا لفظ تسلیم ذہن میں ہے نا، کبھی اپنی زندگی میں امام حسین نے کو مشورہ نہیں دیا. جناب حنفی علی کے بیٹے ہیں، مشورہ دیا. ام ہانی سکی بہن علی کی مشورہ دیا، عباس نے نہیں دیا. اور یہ بھی فرما رہا سوچیں تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ حضرت عباس علیہ السلام امامت کے اس اعلیٰ درجے کو سمجھ چکے تھے. عباس علیہ السلام کو علم تھا حسین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ظاہراً امام کے حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. آپ اگر توجہ فرمائیں میں آپ کو بڑا مواد دینا چاہتا ہوں، غور فرماؤ. یہ کیا تھا؟ یہ تسلیم تھے. کبھی حتیٰ کہ ہمیشہ یہ کہا یا سیدی میرا سردار. 2 شخصیات نے کبھی امام کو مشورہ نہیں دیا، ایک حضرت عباس علیہ السلام، ایک عقیل بنی ہاشم. یہ ایک راستہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، تسلیم ہو جاؤ. اور جب 8 ذیلحج کو نا حضرت عباس علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پہ خطبہ دیا تھا، وہاں ہی سوچو کہ کیا وجود عباس میں معرفت امام تھی. حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے امام حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے کعبہ کو عزت دی. جملہ سننا میرا، عربی لحاظ سے کیا فرمایا؟ ابھی ہی. اب خود حضرت عباس علیہ السلام کے والد کا نام علی علیہ السلام تھا، تو کہہ سکتے تھے نا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کہ میرے باپ علی کے قدموں سے کعبہ کو عزت ملی. تھک گئے ہو ابھی مجھے شروع یا آپ تھک گئے ہو. ان معنی پہ غور فرماؤ. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اپنے باپ کا نام ہی نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ میرے والد کا نام علی ہے، نہیں کہا ابھی ہی ضمیر کو پلٹایا حسین کی طرف. کیا حضرت عباس دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جدھر حسین ہے ادھر میں نہیں ہوں؟ یہ معرفت امام تھی جو عباس کو عباس بنا گیا. یہ معرفت امام تھی جو علی کی بیٹی کو علی بنا دی. بس آج ہم نہیں، مطلب سکین ہم کہاں ہے؟ غفلت کی نیند سوئے ہیں. ہماری مجالس میں یہ کیوں درس نہیں ملتا کہ ہم نے اپنے وجود کو، اپنے ارادے کو، اپنے قلب کو جھکا دینا امام زمانہ کے قدموں پہ. یہ کام کریں گے تو ہم کسی مقام پر جا سکتے ہیں، ورنہ تو یہی ہے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، لڑائیاں کرو، بس پھر آخر میں کرتے سن لیے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہو، آخر میں ہوتی ہے سن لیا ہے. ابھی آپ یہ باتیں ساری جو آپ سمجھ رہے ہو میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ممبروں سے دونوں طرف سے لڑائیاں ہوئی، آخر میں پھر سن ہو. کیا عوام کو کیا ملا؟ دشمن کو کیا حاصل ہوا؟ جب یہ سولی کرنی تھی تو پھر عوام کو کیوں لڑاتے رہے آپس میں؟ آخر ہاتھ میں ہاتھ ہی ملانا تھا. تو کیا مطلب سب یہی ہے، درد ہے، اس کو سمجھیں. یہ ممبر حسین کا تقاضا ہے، یہ ہماری مجالس کیا ہے. ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہم معرفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک راستہ بتائیں. آپ کا کام ہے راستہ بتانا. اللہ نے کبھی جاب نہیں کیا. اللہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ سارے کے سارے علی کے محب بن جائیں. اللہ یہ نہیں چاہتا. اگر خدا یہ چاہتا تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا. اگر خدا یہ چاہتا کہ سارے علی کے محب بن جائیں تو کوئی مبغض نہ بنتا. اللہ یہ چاہتا ہے، ہم اللہ کہتا ہے میں نے راستہ دکھا دیا. میں اللہ یہ چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے علی کے محب بن جاؤ، تم اپنی مرضی سے جنت میں جاؤ. جبر تو ہے ہی نہیں.
قرآن میں خدا نے کیا سورۃ الحج میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہمارا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، تو ہماری مرضی ہے شاکر بنو یا پھر منکر بن جاؤ. تو بس مطلب سے نہیں، تسلیم کو سوچیں. یہ بات ہے آج آپ کو بڑے میں نے مار دی، ان کو سوچیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جو چیز وہ اوپر لے گئی، خدا کا قرب حاصل کیا، وہ معرفت امام تھی. امیر المومنین کی بیٹی کو جو مقام ملا وہ معرفت امام تھی. اور آپ کو بات ہے یہ بھی عرض کر دوں یہاں تک آگے میں اور تھوڑا سا موضوع اپنے جوانوں کا ذہن میں بٹھا سکوں، میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہ غلط پڑا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کی بعد میں نہیں، پہلے بی بی کی شہادت ہوئی ہے، پھر امام رضا علیہ السلام کی ہوئی ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت سن 202 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت معصومہ قم بھی سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے 200 ہجری میں بعد میں یا بعد میں 201 ہجری میں ہوئی ہے. 1 سال تک امام کے غم میں بی بی مدینہ میں بیٹھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور بیٹیاں بھی ہیں، کثیر العیال تھے. یہ بی بی جو مدینے سے چل پڑی فقط کیا بھائی کی محبت تھی؟ نہیں، یہ امام کی محبت تھی. سمجھ آ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ اذہان میں بات ڈالی گئی ہے کہ وہ فقط اور فقط بھائی کی محبت بعد میں تھی، پہلے حجت خدا کی محبت تھی. اس کو سمجھیں. اسی وجہ سے معصومہ قم بی بی کا یہ مقام ہے کہ کسی اور بی بی کا نہیں ہے. وہ حجت خدا کی فراق کو تحمل نہیں فرما سکتی تھی. آپ جو گئے اصفہان شہر عراق کا، ادھر بی بی کی ایک اور بہن ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، اصفہان شہر ان کا حرم ہے، ان کا نام ہے زینب بنت موسیٰ بن جعفر. اصفہان شہر میں گیا ہوں، زیارت کی ہے. وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، پر ان کا وہ مقام نہیں جو مقام معصومہ قم بی بی کا ہے. کیا مقام ہے کہ خود حجت خدا امام رضا علیہ السلام جب آئے، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا. جو آپ زیارت نامہ قم میں بی بی کا پڑھتے ہو نا، یہ خود امام رضا علیہ السلام نے پڑھا. وہاں پہ کیا جملہ ارشاد فرمایا یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے میری بہن فاطمہ معاشر میں میری شفاعت فرمانا. پھر اس کے بعد فرمایا کیوں؟ یہ مدعا تھا، دلیل امام نے کرا. فرمایا فَإِنَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنٌ مِنَ الشَّانِ، اے میری بہن فاطمہ اللہ کے ہاں تیری بڑی شان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت امام. تو بس میں نے آپ کو الحمد للہ مختلف تاریخ کے زاویوں سے آپ کو اس بات تک یہاں تک لے آیا ہوں کہ جتنی ہستیاں بھی آپ کو کائنات میں تاریخ میں دکھائیں گے کہ جن کا مقام ان 14 کے بعد اعلیٰ ہے، ان کے اندر 2 کمال پائے جاتے ہیں، ایک معرفت خدا، ایک معرفت امام. تو آج ہم نے بھی یہ کرنا ہے، اپنے وجود میں، اپنے قلب میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کو لے کر آنا ہے. جتنی معرفت امام زمانہ ہوگی اتنا ہم کمال تک جا سکتے ہیں، اتنا ہم موحد بن سکتے ہیں، اتنا ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے. آئیں اس کے اوپر آج میں موضوع سمیٹ دوں، انشاءاللہ کل میں یہاں سے پھر گفتگو شروع کروں. آئیں پھر چلیں اصول کافی کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی کتاب روائی لحاظ سے جو ہے الکتب الاربعہ میں سے ہے، وہ اصول کافی ہے، شیخ کلینی رحمہ نے لکھی. اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے اس زمانے میں یہ تھے. اس کے اندر یہ واقع ہے. حکم لفظ تسلیم آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آپ نے بھولا نہیں ہے. لفظ تسلیم پہ عرض کر رہا ہوں. اب جو تسلیم ہو گیا اس کو کیا ملے گا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حکم بن عتیبہ راوی ہے، کہتا ہے میں بیٹھا تھا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھے گا. کہتا ہے میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، جمع غفیر تھا، بڑا رش تھا، بڑا. جوانوں میری بات کی قدر کرنا. اتنی دیر میں دیکھا ایک بوڑھا شخص اصحاب کا سہارا لیتے ہوئے اس محفل میں آیا. آنے کے بعد سلام کیا امام کو، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو. امام نے جواب دیا. اس بوڑھے شخص نے کہا مولا میں ایک بات کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیتا ہوں. امام نے فرمایا پوچھ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں آپ پر عقیدہ
جو تسلیم کا ہوں آپ کی بارگاہ میں جھکا ہوں، اس کا ایک عقیدہ سنانے آیا ہوں آپ کو، بتائیں عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا پوچھ کیا بات ہے، کیا تیرا عقیدہ ہے؟ اس نے پہلے بڑی بات بندے نے ضعیف نے اصحاب کے سہارے میں کھڑا تھا، ایک بات کی، کہ واللہ انی احبکم احب من یحبکم، کہ اللہ کی قسم ہے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو آپ 14 سے محبت کرے۔ کیا اس نے معرفت محبت کا معیار اور نفرت کا معیار بتایا؟ پھر کہا واللہ ما احبکم واحب من یحبکم لتم دنیا، اے فرزند رسول میں آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ میری دنیا کی کوئی لالچ ہے، نہ، فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور پھر کہا واللہ انی ابرز لعدوکم، میں آپ کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا واللہ لا بینی و بینہ وطر، میرے اور ان کے درمیان کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، فقط اس وجہ سے ہوں کہ آپ کے دشمن ہیں۔ اب معیار محبت ہی پتہ چلا، معیار نفرت ہی پتہ چلا۔ ہمارا کیا معیار محبت ہے، ہمارا کیا معیار نفرت ہے؟ ہم دنیا جہاں پہ اٹکی ہے ادھر ہمارا معیار محبت، جہاں دنیا کا مسئلہ نہ ہو وہاں پہ معیار نفرت۔ اس بوڑھے شخص نے کہا نا میرا معیار محبت آپ ہیں، میرا معیار نفرت آپ ہیں۔ اس کے بعد کا واللہ انی احل حلالکم وحرم حرامکم، جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا انہیں میں حلال سمجھتا ہوں، جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھتا ہوں۔ آخر میں ایک بات کی جو ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، کہا واللہ انی انتظر امرکم، یہ کب کی بات ہے؟ میرے مولا امام باقر اسلام کی زندگی کی بات ہے۔ حکم بن عتیبہ کہتا ہے اس پورے شخص نے کہا مولا آپ کی امامت کی قسم ہے میں ہر سانس میں آپ کے آخری بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، امام محمد باقر صاحب کی شہادت 114 ہجری میں ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، اور امام زمان اسلام کی ولادت کب ہو رہی ہے؟ 254 یا 55 ہجری میں ہو رہی ہے، یعنی 150 سال پہلے ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی وہ بوڑھا اللہ کی آخری حجت کے انتظار میں ہے، اور ہم آج ہمارا امام پردے غیبت میں ہے اور ہم کہاں پر ہیں؟ یہ بڑا دست، یہ ہلا دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد جب ساری بات کی امام نے فرمایا الیہ الیہ، میرے قریب آ، قریب آئے۔ اب یہ نتیجہ سنو کہ تسلیم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کہا قریب آ، قریب آ کر بیٹھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بات سن، یہ تیرا معیار محبت تھا، یہ تیرا معیار نفرت تھا، اور تو ہر اس چیز کو حلال شمار کرتا ہے جس کو ہم نے حلال قرار دیا، ہر اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جس کو ہم نے حرام قرار دیا، تو ہمارے آخری بیٹے کے انتظار میں ہے۔ واللہ ان تمت تعرض علی رسول اللہ و امیر المومنین والحسن والحسین وعلی بن الحسین، جب تو دنیا سے جائے گا نا میرا نانا تیری ملاقات کو آئے گا۔ پھر فرمایا میرے جب امیر المومنین آئیں گے، امام حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، میرا بابا علی بن الحسین آئے گا، اور پھر فرمایا اللہ کے ملائکہ مقربین آئیں گے، پھر استقبال کریں گے، اور پھر عجیب جملہ فرمایا تکون معنا فی السلام الاعلی، میں امام وعدے سے کہہ رہا ہوں جنت میں جدھر ہم 14 ہوں گے ادھر تو ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ نہ کہیں گے پھر مولوی صاحب زیادہ پڑھ کے میں نے بیٹھائیں کو بتا دوں، تو ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، آپ جو ساتھ دینے بس کیا فرمایا یہ سننے آگے فرمایا یہ ہے۔ اس وقت یہ پورا شخص حکم بن عتیبہ کہتا ہے، کہتے ہیں اچھا خوش ہوا کہ جدھر آپ جنت میں ادھر میں ہوں گا، یہ مقام تسلیم ہے، کہا اتنا مجھے اجر ملے گا، تسلیم ہو گیا میں آپ کے برگاہ میں، کہا یہ مل گیا، بڑا خوشی اٹھا۔
حکم بن عتبہ کہتا ہے یہ بوڑھا شخص روتا روتا نا آگ کے درمیان میں بیٹھ گیا, رونا شروع ہو گیا, خش آ گیا اس خوشی میں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا اللہ کے رسول مجھے ملنے آئیں گے, امیر المومنین آئیں گے, امام حسن آئیں گے, حسین آئیں گے, علی بن حسین آئیں گے. تب تک کیونکہ اس وقت امام اتنے دنیا سے شہید ہو چکے تھے اور اللہ کے ملائکہ مقربین آئیں گے. یہ روتا روتا خش کر گیا. حکم بن عتبہ کہتے ہیں 5 امام محمد باقر صاحب اٹھے, چلتے چلتے آئے, کہاں سے ایسے مہربان امام آئے, اس کا سر اپنی گود میں رکھا, اپنے ہاتھوں سے اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو خشک کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کہاں سے ایسے امام آئے, تسلیم تو ہونا. اور جب اس بوڑھے ضعیف شخص کی آنکھ کھلی نا کہ میرا سر امام کی گود میں ہے, اور ید اللہ والے ہاتھوں سے مولا میرے ہاتھوں چہرے سے آنسو صاف کر رہے ہیں, فوراً اس نے ہاتھ کو پکڑ لیا, اپنے گربان کے بٹن کھولے, سینے پہ مولا کا ہاتھ رکھا, ہاتھ لگاتا رہا, خوش ہوتا رہا, اٹھا. حکم بن عتبہ کہتا ہے یہ بوڑھا شخص سلام کر کے جب چلا نا, امام محمد باقر اسلام نے ہم سب کو مخاطب کے جملہ ارشاد فرمایا, اتحب هذا الرجل جنہ فلینظر الی هذا, اگر دنیا میں کسی جنتی بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بوڑھے کی دیکھ لو. یہ ہے تسلیم. لطف ملا کو مارفان ملی ہمارے. بس یہ تسلیم کا نتیجہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ یہ تسلیم ہوگے تو یہ مقام ہوگا. اگر ان کی بارگاہ میں تسلیم نہیں ہوگے تو پھر ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی وہی ہے جو امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاؤ, جھک جاؤ, اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں جھکا لو. اگر اس مقام تک ہم پہنچ گئے تو اللہ پاک کی قسم ہم تسلیم کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں گے. پھر ہماری عبادات کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا, پھر ہمیں امام کا قرب حاصل ہو جائے گا. ہم نے نہیں سوچا, ہمیں پتہ نہیں ہے امام زمانہ علیہ السلام کون ہے, کون ہے میرا امام. آئے اس کو میں گفتگو کو اور آگے لے جاتا ہوں. چلو تھوڑا سا ٹائم مل گیا اور آپ کو تھوڑا سا اور معرفت کا دروازے کھل جائیں گے. العبقری اللسان کتاب ہے, 10 جلدوں پر ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر لکھی ہوئی کتاب اکبر نے ہا بندی کی. اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے. ایک شخص تھا اصفہان کا, بہت بڑا ارب پتی, خرب پتی, جس کا نام تھا مرزا حبیب اللہ. تاجر تھا بہت بڑا. اس کے پاس ایک نوکر تھا اس کا, جس کے کپڑوں کو پیمند لگے ہوئے تھے, دھاڑی دار بندہ تھا, ٹوکریاں اٹھاتا تھا. اس کا نام تھا ہالو. بس آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے. کیا نام تھا؟ سارے بول, کیا نام تھا؟ ہالو. ہے لاہور والی, حلوے والی نہیں, ہالو. جی بس آپ نے لفظ ہالو یاد رکھنا ہے. کون ہالو؟ دھاڑی دار, کپڑوں کو پیمند لگے ہوئے, مرزا حبیب اللہ کا چھوٹا سا ایک نوکر تھا. یہ مرزا حبیب اللہ بہت بڑا تاجر تھا اصفہان کا. یہ ایک سال حج پر گیا. اس زمانے میں لوگ ایران سے جب حج پہ جاتے تھے نا, سیدھا عراق جاتے تھے, نجف سے کربلا, کربلا سے پھر مکہ جاتے تھے. یہ روٹ ہوتا تھا اس زمانے کا, پرانے زمانے کا. مرزا حبیب اللہ کہتے ہیں میں اپنے قافلے کے ساتھ چلتا چلتا جب پہنچا نا نجف شہر, صبح کاروان میں جانا تھا. ایک رات پہلے میرے حجرے میں رات کے وقت ڈاکو آئے, انہوں نے میرا سارا سامان لوٹ لیا. بیگ تھا, اس کے اندر پیسے تھے, ڈاکومنٹس اس زمانے کے جو کاغذات تھے وہ سارا کچھ لوٹ گیا. صبح کاروان تیار ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. محمد آل محمد صلوات.
یاد ہے نا ذہن میں کیا تھا؟ حلو. مرزا حبیب اللہ کہتا ہے کہ وہ کاروان جو ہے وہ تو تیار ہو گیا صبح. تو اب میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، شرم آتی ہے، اتنا بڑا رئیس، ارب پتی کھرب پتی، اس کو کیا کہوں کہ رات کو میرا سامان لٹ گیا. اپنے آپ کو کہتا ہے کاروان کو جانے دے، زندگی یا نصیب، اگلے سال اللہ نے توفیق دی پھر حج پہ جاؤں گا. اپنے آپ کو کہتا ہے کہ چلو اس طرح کرتا ہوں، 2 دن بچ گئے ہیں، کوفہ جاتا ہوں، پھر نجف ہوں، پھر کربلا سامرا زیارات کر کے پھر میں اصفہان واپس لوٹ جاؤں گا. مرزا حبیب اللہ کہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں نے کہا پہلے مسجد کوفہ جاتا ہوں، وہاں کی زیارات کرتا ہوں. کہتے ہیں آج راستے میں گیا، ایک گھوڑا سوار ملا جوان. اب اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. تو اس نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے، میرا سامان سارا کچھ لٹ گیا ہے، تو میں حج پہ جانا چاہتا تھا، نہیں جا سکا. تو گھوڑے سوار نے کہتے سی بات ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں. کہاں اس وجہ سے پریشان ہوں؟ صلوات علیہ محمد وآلہ محمد. پھر بھی صلی اللہ علیہ آپ کا اتنی سی بات کہا، اتنی سی بات. اب تو جب آپ کا امتحان ہے پتہ چلے گا کہ ادھر رہے ہو یا آپریٹر کی طرف آپ کا ذہن ہے، یا پھر امتحان لینے لگوں آپ کو. میں نے اسی بات اس وقت اس گھوڑے سوار نے کہا حالو. بڑا مشکل ہوتا ہے گرمی میں. حالو کون تھا؟ او نوکر، وہ کدھر تھا؟ اصفہان میں. مرزا حبیب اللہ کوفہ. اس گھوڑے سوار نے آواز دی حالو آ. مرزا حبیب کہتا ہے حالو کی باؤ ختم نہ ہوئی، سامنے حالو آ گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑے سوار میرا وقت کا امام ہے. سبحان اللہ. ان کا کام تو دیکھو. مرزا حبیب کہتا ہے گھوڑے اور سوار بندہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب سامنے حالو وہ جو مرزا حبیب کا نوکر جس کے کپڑوں میں پہنا ٹوکری دھاڑی دار بندہ. اب مرزا حبیب کا جملہ یہی ہے. مرزا حبیب کہتا ہے لفظ تسلیم یاد رکھنا، میں نے ساری محنت اس کے لیے کر کے تسلیم ہو جاؤ. میں نے آپ کو پورا 1 گھنٹے ایک لفظ سنائی ہے، میں نے سنو. مرزا حبیب کہتا ہے حالو کی ہیبت اتنی تھی میں یہ پوچھ نہیں پا رہا تھا تو وہی حالو ہے جو میرا نوکر دھاڑی دار بندہ، تو وہی حالو ہے. جملہ کیا سنا ہے؟ مرزا حبیب کہتا تھا وہ نوکر، میں اس کا سردار، آج میں اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے شریف نوکر سرداروں کے تسلیم ہو گیا تھا امام زمانہ کی بارگاہ میں. مرزا حبیب ادھر تک نہیں پہنچا جدھر تک حالو پہنچ گیا تھا. مرزا حبیب چپ. حالو نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا حج پہ جانا تھا، سامان لٹ گیا، اب تو ہے کچھ نہیں، اگلے سال پتہ زندگی ہوگی یا نہیں. حالو کہتے اتنی سی بات؟ نے کہا یہ اتنی سی بات. حالو کہتا ہے مرزا حبیب کل فلان جگہ پہ آ جانا، تیرا لٹا ہوا سامان تجھے واپس کر دوں گا. اور دونوں بھائی میری محنت ہے کہ میرا مقدر آپ کے جہاں تک میں محنت کر کے ہوں، بجلی چلی گئی. اب آپ دیکھو یہ بندے سے جاتے دیکھو میری طرف. انہوں نے کہا کل فلان جگہ پہ آ جانا، تیرا لٹا ہوا سامان واپس کر دوں گا. مرزا حبیب چپ، ابھی تک نہیں پوچھ پا رہا کہ تو وہی حالو ہے. اگلے دن جس جگہ کہا وہاں پہ حالو نے وہ سامان لیا. کہا مرزا حبیب چیک کر یہ چیز تھی تیری. اس نے کہا یہ تھی.
उसने कहा देख कोई चीज काम तो नहीं है। अब बात कसम से आपके सारी दिन की थकन काल तक याद होगी, इसी बात में बच जाओगे। क्या बात है कि कोई शख्स आले मोहम्मद इमाम ज़माने की बारगाह में तस्लीम हो जाए। मिर्जा हबीब कहता मैं अपने लुटे हुए सामान को देख रहा था, सारा सामान मुझे मिल गया, मैं दिल में सोच रहा था, जुबान से नहीं, जुमरा में ज़ाय मत करना, मैं दिल में सोच रहा था मिर्जा हबीब तेरा लुटा हुआ सामान तो मिल गया, कारवान चला गया, तू हज पे नहीं जा सकता। मिर्जा हबीब कहता मैं दिल में सोच रहा था, हालू मुझे कहता मिर्जा हबीब परेशान हो, तुझे मक्का में ले जाता हूँ। उसने कहा कारवान चला गया है। हालू कहता है परेशान ना हो, मैं तुझे ले जाता हूँ। कहा कैसे? कहा मेरे कदम पे कदम रख, मेरे कदम पे। अब मिर्जा हबीब सरदार उसका पति, आलू के कपड़ों में पैमन, लेकिन इमाम ज़माना की बारगाह में अपने आप को तस्लीम किया हुआ था। क्या बात है। अब देखिए ना, मिर्जा हबीब उधर कदम रख रहा है जिधर हालू ने रखे। कहते हैं उस आला कहते हैं कभी 5वां कदम मिर्जा हबीब का हालू के कदम पे नहीं आया था, सामने बैतुल्ला नजर आ गया। आलू कहता है मिर्जा हबीब हज कर, मैं तेरे इंतजार कर रहा हूँ, फिर तुझे मैं नजफ ले जाऊंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं है, ये तेरे और मेरे दरमियान राज है। तो कहना ठीक है। आज मुकम्मल हुआ, फिर हालू मिर्जा हबीब को कदम में कदम रख के नजफ ले आया। कहा बस अब तेरा मेरा मामला खत्म, अब मैं तो जमीन को समेट के असफहान पहुंच जाऊंगा, तू अब घोड़ों पे आ। लेकिन एक बात है, अभी तक पूरे इस दौरानिये में मिर्जा हबीब मिर्जा हबीब ये पूछ नहीं पा रहा था कि तू वही हालू है। ये हालू की जलालत थी, अजमत थी, इमाम ज़माना का खास नौकर था। हालू वापस आ गया, मिर्जा हबीब ज़ियारत करके ये भी वापस आ गया। कुछ दिन मिर्जा हबीब घर पे रुका, लोग आए मुबारकबाद, ये हज करके आए, बोला कबूल फरमाए। 5-6 दिन अपने ठैये पर आया। अब लोग आए मिर्जा हबीब को मुबारकबाद दें, ये हज करके आए, आप मुझे कौन है मुझसे बात कर रहे हो? तो मैं दाएं बाएं देखूं, आपको क्या अजीब है, मैं से बात नहीं करता हूँ, ये कभी दाएं देखता है कभी बाएं। लोग मिर्जा हबीब को मुबारकबाद देते थे, मिर्जा हबीब दाएं देखता था, बाएं में हालू किधर है। इतनी देर में देखा हालू सर पे टोकरा रखे हुए, कपड़ों को पैमत लगे हुए। अब मिर्जा हबीब उठा, हालू ने इशारा किया बैठ कर, तेरा मेरा वादा था जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये बात किसी को नहीं बतानी। अब लोग जब चले गए ना, अब हालू आया मिर्जा हबीब के पास, का बात सुन, आज हफ्ते का दिन है, मंगल वाले दिन ठीक दिन 2 बजे मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, तस्लीम हो। फिर होता क्या है, सारी ज़हमत में 1 घंटे के लिए इसलिए कर गया था, तस्लीम हो गया। कब मंगल वाले दिन ठीक 2 बजे मैं दुनिया, दिन को घर आना, मेरी पैंती की तरफ एक संदूक होगा, उसको खोलना, उसके अंदर कफन होंगे, हनूत होगा, 200 तमान होंगे। वो खाचा खर्जात उस जमाने के 200 तमान बड़े थे। का मुझे दफन करके फिर भी शक बता देना कि मैं कौन था। तारीख वाले कहते हैं कि मिर्जा हबीब ऐसे हालू में रो रहा था जैसे ज़ईफ बाप जवान बेटे में रो रहा। ऐसे लोगों ने कहा मिर्जा हबीब तेरा नौकर था, कपड़ों में पैमन, तू ऐसे रो रहा जैसे तेरा जवान बेटा मार गया। उसने कहा जुम्मे को बताऊंगा। उस जमाने में एक मस्जिद जामिया असफहान की, जहाँ जुम्मे का एक सैयद थे, वो सैयद रश्दी बाग ने नाम लिखा है, मोहम्मद रश्दी, वो खुतबा देते, जुम्मा पढ़ाते थे, मुत्तहिद थे। मिर्जा हबीब ने सारी बात उस सैयद को बता दी। उस मुत्तहिद ने कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद सारे हम मिलकर हालू की कब्र पे जाएंगे। तारीख वाले कहते पूरा असफहान, जन, मर्द, औरतें, बच्चे, जवान सारे रो रहे हैं, हालू की कब्र पर आए।
اس سید متحد نے وصیت کی جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر حاجی کے پاؤں کی طرف بنانا. کسی نے کہا تو متحد ہے، سید ہے، عالم دین ہے، یہ تو عالم دین بھی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے یقین ہے ادھر میرے امام کے قدم آئیں گے، امام حاجو کی قبر پر آئیں گے. میری حسرت بھی یہ ہے یوسف زہرا کے پاؤں میری قبر پہ آ جائے. عزادارو یہ ہے نتیجہ تسلیم. ان کی بارگاہ میں جھک جاؤ پھر ہر کوئی تمہاری بارگاہ میں جھک جائے گا. اسی لیے میں اپنے جوانوں آج ہم نے کرنا یہی ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں. ہم نے انتظار کرنا ہے امام زمانہ کا. دعائے نطبہ پڑھو، دعائے عہد پڑھو، قرآن امام کو ہدیہ کرو، کل شریف پڑھ کر امام کو ہدیہ کرو، زیارت آل یاسین پڑھو، مجلس میں رو تو یہ سوچو کہ میرا سارے امام زمانہ کے قدموں پر ہے. امام کو پرسہ دو، امام کو پکارو. شیعہ قوم کو انتظار نہیں ہے، انتظار ہے تو قبر میں محمد کی بیٹی کو انتظار ہے، انتظار ہے تو شام میں علی کی بیٹی کو انتظار ہے، انتظار ہے تو شام میں 4 سال کی بطول کو انتظار ہے. ہمیں انتظار نہیں ہے. شیعہ کو انتظار ہوتے، شیعہ کو کڑکتے. کبھی جمعے والے دن روئے ہو، کبھی فلک میں سورج غروب ہوا، کبھی ہائے نکلی ہو آج تیرا دن تھا تو نہ آیا. کبھی نہیں ہے انتظار. انتظار بیبیوں کو جن کی چادریں اتر گئی ہیں، انتظار ان کو ہے جن کے ہاتھوں میں رسم ہے. آپ نے جو میں جتنے تھوڑی دیر مقتل سناتا ہوں آپ روئیں، اور تھوڑا سا اس لیے بس ہے پڑھ رہا ہوں آپ رو کر امام زمانہ کو پکاریں. اور ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا سارے امام کے قدموں پر ہے، میں امام کو پکار رہا ہوں. آئیں آنکھ قاتلی سے بدلہ لیں. عزادارو بس 2 چاند میں لا کر ادھر مسائب سنو گے. میں 10 منٹ 8 منٹ تک تھوڑا سا پڑھتا ہوں تاکہ ماحول بنے، ایک تبصر ہو جائے. سال کی محنت ہوتی ہے کہ خرچ اخراجات کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ پورا سال کب آئے گا دن کہ ہم مولا کا صف عذاب بچھائیں گے. ہر بانی کی حسرت ہوتی ہے زیادہ گریو بکاؤ آل محمد سے تمثل ہو تاکہ ہمارا ذریعہ نجات بنے. عزادارو میں پہلے مسائب کا جملہ کہہ رہا ہوں. حسین مولا نے اپنی زندگی میں اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ کو اتنے بوسے نہیں دیے تھے جتنے قاتل نے تماچے مارے. اللہ پاک کی قسم جتنے امام نے بوسے نہیں دیے جتنے باپ اور قاتل نے تماچے مارے. پہلا جملہ سننا پہ سخت کر دو گے. پہلا تماچا کب لگا جب باپ دیکھ رہا تھا او میں مر جاؤں. آخری وقت تب لگا جب غریب دیکھ رہا تھا خچر کے نیچے تڑپ کے کہتا ہے نہ مار میرے سینے کا. عزادارو بڑی مظلوم ہے یہ بیوی، اللہ پاک کی قسم بڑی مظلوم ہے. ہم مسائب سن کے مقتل سن کے عادی ہو گئے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا بندہ مر جاتا ہے. آج سے 3 سال پہلے میں قوم میں تھا، میرے دوست تھا سید انتخاب شاہ جوان تھا، میرا کلاس روم تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. جوانی میں وہ دنیا سے چلا گیا. کرونا کا زمانہ تھا، اللہ کی قسم غربت میں ہم نے اسے قوم میں دفن کر دیا. اس کی ماں بہن کوئی قوم نہیں آ سکے. 7ویں دن اس کی مجلس تھی، میں ادھر گیا. مجھے کسی نے کہا مولانا یہ سید انتخاب شاہ صاحب کی بیٹی ہے. 6 یا 7 سال کی بیٹی تھی. میں نے اسے پاس بلایا، سیدزادی تھی. میں نے اسے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹی عالم غربت میں وطن سے کوئی تیرے باپ کی میت پہ نہیں آیا. ہم نے غربت میں تیرے باپ کو دفن کیا ہے. کچھ دنوں کی بات ہے، راستے کھول جائیں گے، تو وطن لوٹ جانا. تیرا دادا وطن میں، تیری پھوپھیاں وطن میں، سارے وطن میں. کپڑا بڑھانا والوں جب تک میں قوم میں رہوں میں حرم جاتا تھا میری ہائے نکل جاتی تھی. اس بچی نے مجھے کہا مولانا میں نے وطن جا کر کیا کرنا ہے. نہیں سمجھ آئے، نہیں سمجھ آئے. میں نے کہا بیٹی تیرے سارے رشتہ دار وطن میں. وہ سیدزادی کہتی ہے میرے باپ کی قبر ادھر ہے. جب تک میں رہوں گی باپ کی
شمر کے آگے ہاتھ باندھ دی کہ مجھے چھوڑ جا. کہتی اتنی بیویاں لے کے جا رہا ہے مجھے چھوڑ جا. شمر کہتا تو کیا کرے گی؟ کہتی میں پانی کا کاسا بھروں گی, کبھی باپ کی قبر پہ جاؤں گی, کبھی اپنے 6 مہینے کی بھائی علی اصغر کی قبر میں کہوں گی پانی مانگنے رہے, میں پانی لے کے آ گئی. دعا سے رہو, امام زمانے کو پکارو. جملہ میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں نا, آپ بستر میں اللہ پاک کا تم سوچو گے طرف سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آ جائے گا. شمر نے کہا تجھے ضرور لے کے جاؤں گا. بیوی نے کہا اتنی بیویاں تو لے کے جا رہا ہے مجھے چھوڑ جا. کہتا تھا تجھے لے کے جاؤں گا. بیوی کہتی ہے بچا. شمر کہتا ہے مجھے پتا ہے حسین کو تیرے سے بڑی محبت ہے, تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے. بیوی کہتی ہے یہ بات تو ہے. جملہ سننا. شمر کہتا ہے سکینہ مجھ شمر کی یہ منشا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک ہر موڑ پہ شبیر روئے. میں مر جاؤں. شمر کہتا ہے شبیر تب روئے گا جب مجھے میں تماشا لاؤں. یا دما یہ چاہتا ہوں نو کے نیزہ پہ غریب روئے, ہر موڑ پہ کہ نامار. آپ لوگ تھوڑا سا ایک لوگ کو لے کر رہے ہیں بس. جو مسائل کا مقصد یہ ہے اسے پکارو کہ صداقت کے دکھ ختم ہو جائیں, مولا کا دل ہم سے راضی ہو جائے. عددارو یہ جملہ شاید سے آگے میں نہ پڑھ پاؤں, جسے بھی میں نے پڑھا محمد نہیں برداشت کر پائے. جب بیٹھی نا بیویاں اونٹوں پہ, اوپر محمل تو تھے نہیں, کجاوے تو تھے نہیں, سب بیویوں کے قد تھے بڑے. وہ بیٹھ گئی. یہ 4 سال کی بطول تھی, گر جاتی تھی, یہ بیٹھ نہیں سکتی تھی. کسی نے شمر کو کہا بات سن, منزل بڑی دور ہے, اس طرح تو یہ بچی ہمارے ساتھ جائے گی نہیں, ہر موڑ پہ اونٹ سے گر جاتی ہے, کیا کرے؟ ایک لائن کا شمر تجھے میں مشورہ دیتا ہوں, کیا جا رسی لے آ. جب یہ کاروان پہنچے نا شام میں, یہی وجہ ہے کسی بیوی کا سر زخمی, کسی کا ہاتھ زخمی, کسی کے پشت مقتل والے کہتے ہیں 4 سال کی بطول وہ واحد تھی جس کے پورے بدن سے خون آ رہا تھا. سوچو بڑا خرچ ہوا ہے دل آل محمد پہ, بڑا خرچ ہوا ہے. مت سوچنا یہ 4 سال کی بطول تھی نا, اللہ پاک کی قسم حسین کے راستے میں شام کو فتح کرنے میں بڑا دخل ہے.